قرآن و سنت میں علماء کے مصلح و رہبر ہونے پر کیا خطاب موجود ہے؟ اصلاح احوال کرنا اور معاشرے سے فساد کو دور کرنا اور ہر برائی کو دور کرنا اپنے قول و فعل و عمل کے ساتھ، یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ صحیح۔ علماء کیونکہ مقتدا ہوتے ہیں تو ان کی ذمہ داری اپنے پیچھوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اصلاح کے لفظ کو دیکھیں تو یہ عربی گرامر کے اعتبار سے تو باب فعل سے ہے۔ یہ حافظ صاحب قرآن میں کئی جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ یہ کبھی یہ فساد کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے، اور کبھی یہ گناہ یا ہر قسم کی وہ حرکات جو اخلاق کے اعتبار سے، سماج کے اعتبار سے یا نظریہ اور اعتقاد کے اعتبار سے جو انسانیت کے لیے گمراہ کن ثابت ہو سکتی ہے، اس کے مقابلے پر بھی اصلاح کا لفظ ہمیں قرآن میں اپنے مختلف صیغوں کے ساتھ موجود نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے علماء کی سب سے بڑی شان ہی ان کو مصلحین کے اندر شمار کیا ہے۔ مصلحین کا ایک خاص درجہ پھر مجددین کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن علماء کی جو مجموعی جماعت ہے، ان کی جو ذمہ داری ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کو مصلح قرار دیا ہے، اور ان کی اصلاح کے ذریعے قدرت جو ہے وہ فساد کو دور کرتی ہے۔ جیسے سورۃ البقرہ میرے سامنے قرآن مجید کا ارشاد ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ۔ اگر اللہ رب العالمین جل وعلا بعض نیک لوگوں کے ذریعے بعض شر جو شریر ہیں ان کو دور نہیں کرتا تو زمین پر فساد ہو جاتا، کیونکہ فساد کی ضد جو ہے وہ اصلاح ہے، اور اصلاح کی ضد جو ہے فساد ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا زمین سے فساد کو ختم کرنے کے لیے بعض مصلحین کو پیدا کرتا ہے، جن کے اصلاحی عمل کے ذریعے، جن کے خیر کے عمل کے ذریعے وہ فساد کو دور کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کا بڑا عظیم فضل ہے، اور یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے تمام جہانوں پر بہت بڑا فضل ہے۔ کیا فضل ہے؟ وہ مصلحین کی جماعت، سبحان اللہ، وہ اصلاحی جماعت کہ جن کے ذریعے اللہ رب العالمین جل وعلا فساد کو دور کرتا ہے۔ تو میں نے جس طرح عرض کیا کہ فساد کے مقابلے پر جو ہے وہ اصلاح ہے، تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے علماء کی وہ جماعت جو اصلاح احوال، اصلاح معاشرہ، اصلاح عقائد پر توجہ دیتے ہیں اور بندے کی اخلاقی، نظریاتی، فکری، سماجی اور اعتقادی فساد کو ختم کرتے ہیں، برائی کو ختم کرتے ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کو اپنا فضل قرار دیا۔ مختصر اگر بالکل کریں تو میں 2 حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ناظرین ذرا اس پر غور کریں۔ فرمایا اللہ رب العالمین جل وعلا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرماتے میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، یعنی وہ اصلاح کرتا رہے گا، لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف لاتا رہے گا، اور اسے کسی مخالفت کرنے والے کی مخالفت کوئی نقصان نہیں دے گی، یعنی اللہ کی تائید ان مصلحین کے ساتھ ہوگی۔ حدیث پاک کا مضمون جو بہت مبارک ہے، ان ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ثوبان جو حضور کے خادم ہیں خاص، وہ ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، یعنی اصلاح کرتا رہے گا۔ حق کیونکہ باطل کے مقابلے میں ہے، اور حق کا ایک معنی اصلاح ہے، کیونکہ حق باطل کے مقابلے میں بھی ہے اور فساد کے مقابلے میں بھی ہے، تو اصلاح بھی جو ہے وہ فساد کے بھی مقابلے پر ہے اور باطل کے مقابلے پر ہے۔ فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اور ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ وهم کذالک ولیس، پھر آگے حدیث کی سند بیان کی، فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، جو شخص ان کو رسوا کرنا چاہے گا، ان مصلحین جماعت کو رسوا کرنا چاہے گا، ان کو نقصان پہنچانا چاہے گا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن یہ مصلحین آئیں گے اور اللہ کی تائید ان کے ساتھ رہے گی، اور یہ اصلاح کے منصب پر فائز رہیں گے۔ علماء جو مصلحین ہیں اور معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں، ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ تو حافظ صاحب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یوں تو ہر مومن مصلح ہے، ہر مومن ہے، ہر مومن کی یہ ذمہ داری، جیسے امر بالمعروف نیکی کی دعوت دینا، والنہی عن المنکر اور برائی کو دیکھ کر اس کو روکنا، یہ تو ہر مومن کی ذمہ داری، یہ تو کلمے کا تقاضا ہے۔ یعنی ایمان کا جو تقاضا یہ ہے کہ آپ کی محبت وہی ہو جائے جو اللہ کی مرضی ہے، آپ کے نزدیک وہ چیز، وہ بولی، وہ باتیں انتہائی ناپسندیدگی کا باعث بن جائے، کون سی؟ جو اللہ رسول کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ کیا مطلب ہو؟ جو آپ کو پسند ہوگا وہ آپ لوگوں کو اس کی ترغیب دیں گے، اور جو آپ کو پسند نہیں ہوگا آپ اس سے روکیں گے، اور آپ کی پسند اور ناپسند وہ اللہ رسول کی پسند اور ناپسند ہے۔ تو لہٰذا ہر مسلمان میرا بھائی بہن اس بات کو سمجھ لے کہ اس کے اوپر اصلاح احوال، اپنے بچوں کی اصلاح، اپنے ماحول کی اصلاح،
اور ہر وہ چیز جو بچوں میں، ہم میں، ماحول میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، پڑوس میں ایسی ہو جو قرآن و سنت کے خلاف ہو اور اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے ضابطۂ اخلاق کے خلاف ہو تو وہ اس کی اصلاح کرے. جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مسلم شریف ہے، ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت ہے، قال حضور نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص کوئی منکر دیکھے، یعنی فساد کی چیزوں کو دیکھے، گناہ کی چیزوں کو دیکھے، بے حیائی کی چیزوں کو دیکھے، بد اخلاقی کو دیکھے، ہر وہ چیز جو اخلاق و مروت سے گری ہوئی چیز ہے اس کو وہ دیکھے، یعنی شریعت کے مقابلے پر جو چیز آ رہی ہے، چاہے وہ اخلاق کے زمرے میں آ رہی ہے، چاہے وہ عقیدے میں آ رہی ہے، تو فرمایا من رآ منکم منکرا، تم میں سے ہر کوئی شخص جو بھی برائی دیکھے فلیغیرہ بیدہ، تو پوری طاقت سے اس کو اپنے ہاتھ سے تبدیل کر دے، اس کی اصلاح کر دے. فإن لم یستطع، اگر اس میں یہ طاقت نہ ہو، وہ قانونی منصب نہ ہو، وہ اختیار نہ ہو، تو فرمایا فبلسانہ، تو اپنے واز کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، چاہے ممبر اس کے پاس ہو مسجد کا یا نہ ہو، باپ ہے وہ زبان سے روکے گا، دوستوں کو زبان سے روکے گا، سہیلیوں کو وہ زبان سے روکیں گی، معاشرے کے اندر وہ لوگوں کو کہیں گی کہ جناب یہ کام غلط ہے، تو یہ ایمان کی ذمہ داری. فرمایا من رآ منکم، یہ حدیث بڑی قابل توجہ، من رآ منکم منکرا، تم میں سے کوئی بھی شخص کوئی بھی برائی دیکھے فلیغیرہ بیدہ، وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، اس کی اصلاح کرے. فإن لم یستطع، اگر وہ اختیار، وہ طاقت، وہ قانونی منصب اس کے پاس نہیں، فبلسانہ، تو اپنی زبان سے روکے. فإن لم یستطع، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا، فبقلبہ، تو کم سے کم اپنے دل کے اندر اس بات کو برا ضرور مانے اور اپنے آپ کو دور رکھے. وذالک اضعف الایمان، لیکن دل سے صرف برا ماننا اور زبان سے نہ روکنا یہ ایمان کا سب سے کمزور طبقہ ہے. تو اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، ایک اعتبار سے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر شخص اپنے نیچے، اپنے ماتحت لوگوں کا نگران ہے، اور اس سے جو لوگ اس کی نگرانی میں، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ماں باپ سے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، حاکم سے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی جو آپ کا منصب ہے، جہاں آپ اصلاح کر سکتے تھے وہاں آپ نے اصلاح نہیں کی، تو حضور سید عالم فرماتے ہیں کتنے واضح اور کتنا جامع الکلم حضور کا کلام ہے کہ تم میں سے ہر شخص، کلکم راع، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وہ اپنی رعیت کا ذمہ دار ہے، جو اس کے ماتحت اس کا ذمہ دار ہے. تو لہٰذا یہ ایک قرآن کی آیت اور 3 حدیثیں میں نے ذکر کی ہے جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تو علماء دینی منصب پر فائز ہونے کے اعتبار سے ان کی ذمہ داری اشد ہو جاتی ہے، لیکن جو بھی کلمہ گو مسلمان ہے وہ نیکی کا حکم دے گا اور برائی کی چیز کو دیکھے گا تو یا تو ہاتھ سے روکے گا، اگر یہ طاقت نہیں ہے تو زبان سے اس کی اصلاح کرے گا، یہ طاقت نہیں ہے تو اپنے دل میں اس کو برا جان کر دور رہے گا. لیکن صرف دل سے برا جاننا اور زبان سے نہ روکنا یہ ایمان کا سب سے کمزور طبقہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. سبحان اللہ. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا